السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، ٹینجرین کی طرح ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے۔ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات اس کے جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا اس کی خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی، اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے۔ کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ فاجر یعنی گناہگار انسان یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے اس جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں، یعنی اپنے اندر بھی اس کے جلن کوڑن ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہوں، جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا۔ آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے؟ وہ موت کا وقت ہوگا جب انہیں حقیقت نظر آئے گی، اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں دنیا میں اپنے کیے ہوئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے کہ اس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا، تو وہ جہنم میں پہنچے گے، اور جب وہ اپنی سزا پوری کر چکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے، تو اس وقت یہ دیکھ کر
تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے. لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا. تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. یعنی پہلی آیت میں ایک طرح سے ان کو وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ابھی سے تم سنبھل جاؤ. اور اس کے لیے یہ بھی وارننگ کا یہ ایک طریقہ ہے, ڈانٹ کا ایک طریقہ ہے, ایک تنبیہ ہے, ایک دھمکی ہے. اور یہاں ابتدا میں بھی ذرہم یأکلوا ویتمتعوا اور آخر میں بھی فسوف یعلمون, انہیں جلدی پتہ چل جائے گا, پچھتائیں گے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ذرہم ایک دھمکی ہے اور فسوف یعلمون دوسری دھمکی ہے. تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر یہاں پر زندگی کا مقصد اگر صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا ہی کے لیے انسان گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. مومن اپنی آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا کو حاصل نہیں کرتا بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا, نعمتوں میں زندگی گزارنا, آخرت کی تیاری نہ کرنا, یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں. اور پھر لمبی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر پا لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی. تو دنیا کی ہرس اور دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے, دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا ابھی میں اچھا بن جاؤں گا, ابھی یہ کام ہو جائے, یہاں تک پہنچ جاؤں, اتنا ٹارگٹ اچیو کر لوں. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے. ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, گزر چکا, مستقبل جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو ہمارے پاس جو آج ہے, ناؤ دس ٹائم, اس میں ہمیں اپنے اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لینا چاہیے. اب مثلاً اگر کسی کے اوپر رمضان آیا تو وہ کہے میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا, جب میں بوڑھا ہوں گا تو پھر میں ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراویح پڑھوں گا. تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں, اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی. اس لیے جو وقت آج ملا ہے, جو ہمت صحت طاقت آج ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی. کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا. حالانکہ ہم فرشتے صرف حق کے وقت ہی اتارتے ہیں, یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں, پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی, یعنی جب عذاب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں. یقیناً ہم نے ہی الذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. تو قرآن کا محافظ اللہ ہے, یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی, ان کے لوگوں کو دی گئی, لیکن انہوں نے اس میں منمانی تبدیلی کر لی. لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا. وہ ایک بہت اچھا رائٹر تھا, کتابیں لکھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور میں ربیوں کے پاس لے گیا, انہوں نے خوشی خوشی اسے لے لیا. اس کے بعد انجیل لکھی اور اس کو بھی اسی طرح اس میں کچھ رد و بدل کیا اور میں پریسٹ کے پاس لے گیا, انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. اس کے بعد میں نے قرآن پہ یہ تجربہ کیا اور اس میں کچھ تبدیلی کی, لیکن جب میں اس کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, حالانکہ میں نے بہت چھوٹا سا فرق ڈالا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں
اللہ بندوں کے ذریعے حفاظت کروا رہے ہیں. کس طرح کہ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ لفظ کو نہ صرف یہ کہ ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنے جانتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں، جس کو سبع قراءت کہا جاتا ہے یا عشرہ قراءت کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے. کبھی ایک وقت ایسا بھی شاید آئے کہ کتابیں بالکل ناپید ہو جائیں اور صرف ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے، اور اس وقت اگر کسی سازش کے تحت سارا ڈیجیٹل مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ اس کتاب کی معجزہ ہونے کی دلیل ہے. اسی وجہ سے یہ کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے بھی اور کتابوں سے بھی اور ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں کا دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نہیں کئی قسم کے ورژنز اس قرآن کے عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے، وہ چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا. مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے. عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں، ظاہر نہ کریں. تو یہ بروج وہ ہیں کہ جو روشن ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے. پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک کو وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں. اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو احکامات الہی، یعنی دنیا میں کس کو موت آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو خبریں آگے ٹرانسمٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سننے کی، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آ کے کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتائیں اور اس طرح وہ غیب دانی کا دعویٰ کریں. تو یہاں فرمایا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقبین، یہی ستارے ٹوٹ گرتے ہیں شیاطین کے اوپر، ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اسی میں سلسلہ ہے کو جما دیے، ماؤنٹین رینجز ہیں، اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا. اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے نا کہ اتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر، انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، چیونٹیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن ہم اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا، کہاں کتنا شہد پروڈیوس کیا جائے گا. اصل پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے. اور پھر یہ آیت جو ہے نا، یہ انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے. انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور لمبے عرصے تک دعا کرتے ہوئے جب دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس بھی ہونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میری کبھی سنی نہیں جائے گی
یا نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہیں، نعوذ باللہ. فرمایا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے کہ اللہ تیرے پاس تو خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی تو ہمیں عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کے کہنے پہ وہ سب کچھ اتار کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اگر ہر ایک کی ہر بات مان لی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے، لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں کہ وہ بگڑ کے رہ جائیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ بعض اوقات ان کو کس طرح ابیوز کر رہے ہیں، کس طرح مس یوز کر رہے ہیں، کس طرح ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک حد تک ہی دیتا ہے. نیز ہم نے پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی برسا کر ہم نے اسے تمہیں سیراب کیا. اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو. یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے. اگر تمہارے ذمہ ہوتا یہ واٹر سپلائی کی پلاننگ تو تم فیل ہو جاتے. اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں، چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے، اور نیکی میں پیچھے رہنے والے، اور یا پھر وقت کے اعتبار سے جو آگے قومیں گزر گئیں اور جو بعد میں آنے والی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا. بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے، خشک شدہ ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی بجنے والی مٹی سے بنایا. انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، پھر حمن مسنون کا لفظ بھی آتا ہے، سلسال کا بھی آتا ہے، اور کل فخار کا بھی آتا ہے. تو یہ تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے. اسی لیے ابلیس کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے. اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پہ شرف حاصل ہو گیا. یہ ہماری روح ہے اصل میں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی، یہ تشریفی اضافت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. جیسے بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے تھوڑی ہیں، تو اس کو عزت بخشنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے یہ انسان کو عزت بخشنے کے لیے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، دیگر اس کو آرام پہنچانے کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں. تو روح کی غذا قرآن ہے. روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے، نہ سکون پاتی ہے، اور نہ ہی اس کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ جب روح سٹارو کرتی ہے، یعنی اس کو بھرپور غذا نہیں ملتی قرآن کی، دین کی، اللہ کے ذکر کی، تو پھر وہ فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، سٹارو کرنے لگتی ہے. اور پھر اس کا ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ دل میں وحشت آ جاتی ہے. تو اس کا حل اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس روح کو اتنا سیراب کیا جائے. اور پھر آپ دیکھیے جیسے جسمانی ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں نا، ایسی روح کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہوتی. کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھا کے سیراب ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کس نے آج سحری کھائی ہے اور کس کس کو نوزیا ہو رہا تھا اور اس نے بمشکل 1-2 چمچ ہی لیے ہوں گے، کیونکہ سحری کے وقت کھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ ایک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کے ذریعے ہمیں جو تربیت ہماری مقصود ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو، جو کام بڑا ہی مشکل لگے، اس کو بھی اللہ کی خاطر کر لو، ثواب سمجھ کے کر لو، تو اس میں بھی برکت ہوگی. اسی لیے کیا کہا، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت. اگر کچھ نہیں کھا سکتے، پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لیں، 2 کھجور کھا لیں، لیکن اس وقت اس کی برکت سے ضرور فائدہ اٹھائیں. تو اسی طرح ہماری روح بھی جب قرآن سے دور ہوتی ہے نا، تو جب اس کو قرآن کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ وحشت سی محسوس کرتی ہے. ابتدا میں اس کو بھی شاید نوزیہ ہوتا ہے اور دل نہیں لگتا.
پھر آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جاتی، پھر آہستہ آہستہ خوش ہوتی چلی جاتی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی، اور جب طلب بڑھ جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو، یعنی سپلائی بہت کم ہو، تو پھر وہ روح بے چین رہتی ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ بے چین روح ہے. تو یہ بے چین روح جو ہوتی ہے اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو اس کو اپنی قرآن کی ڈوز مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی. جب کبھی آپ بے چین ہو، آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سیراب ہو چکے گے، ایسے ہوگے جیسے آپ تر ہو گئے، اور آپ کی بے چینی ساری دور ہو جائے گی. اس وقت دوستوں کو فون کرنے کی بجائے، میوزک سننے کی بجائے، ادھر ادھر اور کام کرنے کی بجائے سیدھے قرآن کو پکڑیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اور جلدی اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ ہر حال میں فائدہ مند ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور یہ روح کی سیرابی کا ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان کی عزت ہے. آپ جسمانی طور پر کتنے بھی فٹ ہو جائیں، لیکن اگر روحانی طور پر فٹ نہیں ہے تو آپ پوری طرح پرفارم بھی نہیں کر سکتے، اور پھر آخرت میں بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے. یعنی انسان کی جو کیفیت دنیا میں ہوگی، جو موت کے وقت ہوگی، جس پر اختتام ہوگا، وہی کیفیت اس کے ساتھ آگے جائے گی، اور وہی کیفیت پھر قبر کے اندر ہوگی، اور وہی کیفیت پھر آخرت میں ہوگی. یعنی مرنے کے بعد کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی بے چین روح کو قرار دے دیں. آج وقت ہے، آج موقع ہے. تو رمضان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور ویسے بھی صرف رمضان تک کی نہیں، بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو اسی روح کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، ملائکہ اور باقی مخلوق کو، کہ وہ انسان کے آگے مسخر ہو جائے، سجدہ کرے، آگے جھک جائے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا، اور جنات کا سردار تھا، اور اس کی بڑی سنی جاتی تھی، اور بہت لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اس میں، اور بہت کچھ یعنی اس کے ٹریٹس بتائے جاتے ہیں. باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا، لیکن جب یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے جھکو، آدم کے آگے سجدہ کرو، تو بگڑ بیٹھا. اصل میں یہ اس کا بھی ایک امتحان تھا. اور یاد رکھیے کہ یہ صرف ابلیس کا ہی امتحان نہیں ہوتا، ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کتنا بگڑتے ہیں، اس وقت ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. یعنی بہت سے لوگ عام حالات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی انا پہ یا ان کے کبر پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی ویکنس کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو، یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو، اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھے اور سب کچھ ہی نہ چھوڑ دیں. تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. یہ ابلیس کا امتحان اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اس کا اصل اندر باہر آ جائے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا. انسان کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دے گی. ہاں، جب وہ سزا بھگت لے گا تو نکال بھی لیا جائے گا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث. جتنی بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اس تکبر کی وجہ سے لیتی. تھوڑا ہو تو تھوڑی برائیاں ہوں گی اخلاقی، زیادہ تکبر ہو تو زیادہ بڑی بڑی برائیاں جنم لیں گی. بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ، غصہ بہت زیادہ کرنا، مار پٹائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا، چیخنا چلانا، انسانوں کو کچھ نہ سمجھنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان پہ ظلم کرنا، یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پہ امتحان ڈال ڈال کے اس کے اس تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جب اللہ کے پاس جائے تو اس کا دل پوری طرح مومن ہو.
تو ہمیں اپنا جائزہ خود لیتے رہنا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حکم ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ تکبر کا کیا معنی بتایا جاتا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار، قرآن کے بعض احکامات کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور غمت الناس، جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو پھر ان کو حقیر سمجھ کے ان پہ ظلم زیادتی کرنا، ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہ دینا، ان کا حق نہ دینا، تو یہ چیز انسان کے اپنے حق میں بہت نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور. وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. وہ بولا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا. تو ابلیس ابن آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاتا ہے. کس طرح؟ گناہ کے کام کروا کے اور دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ وہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ پائیں. الا عبادک منہم المخلصین، اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. کل بھی بات ہوئی تھی نا، اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے. اور یہاں بھی اس نے خود کہا یہ تیرے مخلص بندے جو ہے نا یہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اخلاص والے نہیں ہاتھ آئیں گے میرے، باقی میں سب کو اپنے روش پہ لگا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اخلاص. اہدنا الصراط المستقیم. میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے. اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. استغفر اللہ. یعنی پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، صابی کس دروازے سے جائیں گے، مجوسی کس دروازے سے جائیں گے، یہود کس دروازے سے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ کس دروازے سے جائیں گے. ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے. لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک دروازہ خاص لیول پہ لے جائے گا. جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پہ آپ نکل جاتے ہیں. تو جہنم کے بھی لیولز ہیں نا، اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے جائیں، جیسے کوئی بیسمنٹ ہو، سب سے نیچے. اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی. یعنی سب سے بدترین کوالٹی جو ہے وہ منافقت ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، دین میں اخلاص کا نہ ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، یہ ہمارا 14ویں پارے کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنا، اور جو ہم پہلے پارے میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی اور اس وقت فرشتوں کا کیا رویہ تھا، ابلیس کا کیا رویہ تھا، اور وہ اس کی وضاحت ہمیں پہلے پارے میں بھی سنی ہے. اس کے بعد ہم نے سورہ اعراف میں بھی سنی ہے اور اس وقت ہم 14ویں پارے میں بھی اس کو سن رہے ہیں. اور یہ قصہ تقریباً قرآن پاک میں 7 مختلف جگہوں پہ آیا ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہمیں یہاں ملتی ہے اور آگے سے شیطان کا جو رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں کہ ہمارے لیے کس قدر محتاط ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کہ شیطان جو عدو مبین کہا گیا ہے، جس کو وہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہمیں جہنم کے 7 دروازوں کا یا پتہ چلتا ہے، اور اس میں سب سے نچلا گڑھا جو ہے وہ منافقین کا ہوگا. اور کہنے کو وہ مسلمان ہی ہوں گے، لیکن جو جن میں اخلاص نہیں ہوگا اور جن کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں بھی بہت بہت غور طلب ہیں، اور ان پر ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اللہ تعالی ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کو جان سکیں اور ان کو اپنے عمل میں لا سکیں. اور اسی کے لیے یہ ہمارا جو اس
سارے کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا فہم جان سکیں، اور فہم جاننے کے بعد قرآن پاک کا اگلا حق ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں، اور اس سے اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا ماحول اور یہ سارا مواقع دیے کہ ہم قرآن پاک کا فہم جان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اس وقت آپ کے لیے یہ سننا، یہ جاننا بھی کس قدر آسان ہے کہ آپ موبائل پہ بیٹھ کے آرام سے یہ سن سکتے ہیں، اور اس کو آگے پہنچانا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفکیشن ملیں، اور اس کا ریکیپ بھی آپ ان پاروں کا سن سکیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے پلیز چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو بیل آئیکن دبائیں، اور اس کو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ دیکھیں یہ اس وقت کتنا آسان ہے کہ آپ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو، اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اس سے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ جس طرح ماشاءاللہ شوق سے ریگولر اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیوں اور رحمتوں والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں اپنی رضا کے مطابق ہمیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ہم ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔